بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بہت بڑے مفتی اسلام، اپنے وقت کے بہت بڑے عالم دین، حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اپنے وقت کے بہت بڑے مفتی اسلام تھے انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں۔ ان میں سے ایک کتاب جو انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر کے اوپر لکھی ہے، قرآن کریم کی اس میں تفسیر ہے، اس تفسیر کا نام ہے تفسیر نعیمی۔ یہ حضرت صدر الافاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو مراد آباد یوپی ہند میں انہوں نے اپنا ایک ادارہ قائم کیا تھا جامع نعیمیہ کے نام سے، حضور سید صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی مدرسے میں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی۔ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس لیے اپنے نام کے آگے یہ نعیمی لکھتے ہیں، اور آپ کے اس خادم نے بھی اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی ہے، اس لیے میں بھی اپنے نام کے ساتھ محمد عبداللہ نعیمی لکھتا ہوں، اور جو بھی فارغ ہوتے ہیں اس ادارے سے، جامعہ نعیمیہ مراد آباد یوپی ہند سے، وہ اپنے نام کے ساتھ نعیمی لکھتے ہیں۔ یہ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یوپی کے ضلع بدایوں میں ان کی پیدائش ہے۔ انہوں نے تعلیم مراد آباد میں حاصل کی، اور پھر انہوں نے دین کی خدمت کرتے کرتے یہ پنجاب چلے گئے۔ جو ملک ہندوستان اس وقت تقسیم نہیں ہوا تھا، ابھی نہیں بٹا تھا، وہ پنجاب کا وہ حصہ جو ہمارے پڑوسی ملک کے اندر ہے، وہاں جا کر دین کی خدمت انجام دینے لگے۔ بہت بڑے عالم دین تھے، مفتی اسلام تھے، بہت ساری کتابیں لکھی۔ جب انہوں نے تفسیر نعیمی لکھنا چاہیے، ارادہ فرمایا، تو انہوں نے دل میں یہ ارادہ کیا کہ کیوں نہ ہو کہ اس کتاب کو لکھنے کے لیے، کیونکہ اس میں سرکار علیہ السلام کی شان مبارک بھی ہے اور قرآن کی تفسیر ہے، تفسیر لکھنا کوئی معمولی بات نہیں، تو انہوں نے دل میں یہ ارادہ کیا کہ کیوں نہ ہو کہ اس بارے میں سرکار علیہ السلام سے پہلے اجازت لے لوں۔ اس ارادے سے یہ عمرہ کے لیے تشریف لے گئے، اور وہاں مکہ مکرمہ کے بعد، وہاں سے حاضری کے بعد مدینہ منورہ پہنچے، سرکار کی بارگاہ میں حاضری دی۔ اس کے بعد ان کو کچھ سامان کی حاجت اور ضرورت ہوئی۔ بہت ہی پیارا واقعہ ہے، اور اتنا پیارا واقعہ ہے، اتنا روحانیت سے بھرپور یہ واقعہ ہے کہ اگر آپ نے غور سے سن لیا تو انشاءاللہ آپ کا دل و دماغ روشن، منور اور باغ ہو جائے گا۔ اگر آپ میرے اس چینل میں نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ہو سکے تو اس واقعے کو آپ خوب شیئر بھی کیجئے گا۔ جو واقعہ میں حضرت مفتی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا میں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اگر آپ نے اس کو سن لیا بغور تو انشاءاللہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کا دل و دماغ روشن ہو جائے گا۔ اتنا مبارک، مسعود اور روحانیت سے بھرپور واقعہ ہے۔ بہرحال یہ مفتی صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب مدینہ منورہ کی سرزمین پر پہنچے اور سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کی غرض سے حاضر ہوئے، اور سرکار علیہ السلام کے روضہ مبارک کے سامنے جا کر انہوں نے خوب رو کر سرکار کی بارگاہ میں التجا بھی کی، اور اس تفسیر نعیمی کو لکھنے کے لیے اجازت طلب کی۔ اس کے بعد یہ ان کے دل میں یہ واقعہ ہوا، وہ واقعہ اب سماعت فرمائیں۔ ان کے دل میں ایک چاہت پیدا ہوئی کہ کیوں نہ ہو کہ میں اس تفسیر کو جو لکھنے کے لیے جا رہا ہوں، تو اس تفسیر کو لکھنے کے لیے جو قلم درکار ہیں، پین درکار ہیں، وہ یہی مدینہ منورہ کی سرزمین سے لے کر جاؤں، اور جو اس میں سیاہی خرچ ہوں گے، انک، وہ بھی یہیں سے خرید لوں تاکہ مدینے سے نسبت ہو جائے ماشاءاللہ۔
اور جو کاغذات اس میں استعمال کیے جائیں گے وہ بھی یہیں سے خرید لوں۔ یہ دیکھیے سرکار کی نسبت سے محبت کس قدر ان کے دل میں تھی، اور ہمارے اسلاف اور بزرگوں کے دلوں میں کس قدر سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے شہر کی نسبت کا یہ لوگ کتنا احترام کرتے تھے۔ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے روضے مبارک میں حاضری دیتے ہیں، درود السلام کا تحفہ پیش کر کے اجازت طلب کر کے مارکیٹ اور بازار کی طرف جاتے ہیں کہ یہ سامان خرید لوں، پین، سیاہی اور کاغذات وغیرہ، تاکہ انہی پینوں کے ذریعے سے، انہی کاغذات کے ذریعے سے اور یہیں کی سیاہی اور انک کے ذریعے سے میں تفسیر کی کتاب لکھوں اور سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی شان لکھوں۔ جب یہ کتاب کی دکان پر گئے، وہاں کہ انہوں نے ایک پین مانگا جو اچھی کمپنی کا تھا اس وقت کے اعتبار سے، تو انہوں نے جو خریداری کی، تو خریداری کرنے کے بعد اب پین لینے کے لیے ان کے پاس رقم نہیں تھی۔ دکاندار جتنا پیسہ مانگ رہا تھا، جتنی رقم مانگ رہا تھا، اتنی رقم مفتی صاحب کے پاس موجود نہ تھی۔ آپ مایوس ہو گئے، پین نہ لے سکے اور اپنے کمرے میں آپ جا کر آرام کرنے لگے۔ رات وہ دکاندار جو سالہ سال سے وہاں دکانداری کر رہا تھا، خرید و فروخت کا کام کر رہا تھا، کتابیں، پین، پینسل، کاغذات وغیرہ بیچا کرتا تھا، اس نے رب کی بارگاہ میں ایک رات دعا کی کہ مولا، التجا کی، مولا کائنات، تو نے اپنے محبوب کے شہر میں رہنے کا موقع عنایت فرمایا، اور اتنا عرصہ مجھے یہاں رہتے ہوئے گزر گیا، لیکن آج تک اب تیرے محبوب کے چہرے اقدس کی زیارت کی سعادت میں حاصل نہ کر سکا۔ مولا، ایک دن تو ایسا کرم کر دے کہ تیرے محبوب میرے خواب میں تشریف فرما ہو اور میں آپ کے چہرے انور کی زیارت کر سکوں، یہ سعادت مجھے بھی نصیب ہو۔ یہ التجا اور دعا کسی نے کی تھی؟ اس دکاندار نے، جس دکان میں مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پین پسند کر کے آئے تھے، لیکن اتنی رقم ان کے جیب میں نہیں تھی۔ آپ مایوس ہو کر چلے گئے۔ اب اس دکاندار کی قسمت کا ستارہ دیکھو کس طریقے سے بلند ہوتا ہے۔ یہ دعا انہوں نے پہلے کی تھی، آج کی رات ان کی مقدر کا ستارہ بلند ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کے اوپر بے پناہ فضل و کرم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دکاندار کے خواب میں تشریف فرما ہوتے ہیں، اور آ کر ارشاد فرما رہے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے فلاں، میرے احمد یار کو تمہاری دکان کا فلاں پین چاہیے، اس کو درکار ہے، لیکن اس کے پاس اتنی رقم نہیں ہے۔ تم ایسا کرنا کہ میری طرف سے یہ پین میرے احمد یار خان کو دے آنا، اور وہ کل مسجد نبوی کے فلاں حصے میں اس شکل و صورت میں موجود ہوں گے، اور وہ فلاں ملک کے باشندے ہیں، ان کا نام یہ ہے، ان کا حلیہ یہ ہے، ان کو میری طرف سے اپنی دکان کا یہ پین تحفہ کے طور پر، گفٹ کے طور پر دے آنا۔ مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شب کے اعمال سے فارغ ہو کر، تہجد وغیرہ پڑھ کر، نماز فجر کے لیے جب مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، اور مسجد نبوی میں نماز فرض ادا کرنے کے بعد، فجر کی فرض ادا کرنے کے بعد، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ مبارک کے سامنے بیٹھ کر جب تحفہ درود و سلام پیش کر رہے تھے کہ پیچھے سے وہ دکاندار آیا اور آپ کے کان میں کچھ کہنے لگا۔
آپ نے جب مڑ کر دیکھا تو وہی دکاندار تھا جس کی دکان کا پین آپ نے پسند کیا تھا، اور لیکن اس پین کو لینے کے لیے آپ کے پاس رقم نہیں تھی۔ اس دکاندار نے اس پین کو ہاتھ میں لے کر کہا کہ حضور مفتی صاحب قبلہ اس پین کو قبول فرمائیے، نام لے کر کہا۔ تو آپ نے تعجب بھرے لہجے میں کہا کہ آپ مجھے کیسے پہچانتے ہیں، اور یہ جو پین دینے کے لیے آپ آئے ہیں، یہ اس پین کی قیمت ادا کرنے کے لیے میری جیب میں گنجائش نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ مفتی صاحب قبلہ آپ قبول فرمائیں، آپ ہی کے ذریعے سے تو مجھے زندگی کی معراج مجھے مل گئی ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کیسے، کیا ہوا؟ کہ آپ اس پین کو لینے والے تھے، سرکار علیہ الصلاۃ والسلام میرے خواب میں آج تشریف فرما ہوئے، میرے اوپر کرم فرمایا سرکار نے، اللہ رب العزت کا میرے اوپر اتنا فضل ہوا کہ آج سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے خواب میں تشریف لائے، اور مجھے انہوں نے ایسا کہا کہ میرے احمد یار خاں کو اس تمہاری دکان کے اس پین کی ضرورت ہے، یہ پین اس کو دے کر آنا۔ آپ کی وجہ سے آج میری قسمت کا ستارہ اتنا بلند ہو گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بڑی معراج عطا فرمائی ہے، یہ آپ ہی کا صدقہ ہے، لہذا سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کا دیا ہوا تحفہ میری دکان کا آپ قبول فرمائیں۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارے یہ عالم دین، ان عالم دین اور اتنی بڑی شخصیت اور مفتی اسلام مفتی احمد یار خاں صاحب نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مقام اور مرتبہ اور منصب تھا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے مرقد پر رحمت و نور کی بارش نازل فرمائے، لہٰذا آپ نے وہ پین قبول کیا، اور پھر آپ اپنے وطن تشریف لائے، اور اسی پین کے ذریعے سے آپ نے قرآن کریم کی تفسیر لکھی۔ اس تفسیر کا نام آپ نے رکھا اشرف التفاسیر، عرف میں اس کا نام تفسیر نعیمی ہے۔ یہ آپ نے تفسیر لکھی ہے، بہت ہی بہترین اور شاندار تفسیر ہے، اور اس لکھنے کے پیچھے یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نگاہ رحمت میں آپ کس قدر محمود تھے، اور آپ کا یہ کارنامہ رب کی بارگاہ میں اور خدا کے محبوب کی بارگاہ میں کتنا پسندیدہ تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس دکاندار کے خواب میں آئے اور اپنی طرف سے اس پین کو تحفے کے طور پر بھیجوایا، اور اس بندے خدا کو بھی جو دکاندار تھا، سال ہا سال سے جو وہاں رہ رہا تھا، اس کی بھی قسمت کا ستارہ بلند ہو گیا، اس کی بھی قسمت جاگ گئی کہ اسی بہانے ان کو بھی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے اقدس کی زیارت کی سعادت نصیب ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے اور کسی نہ کسی بہانے، اس لیے کہ رحمت حق بہانہ می جوید، رحمت حق بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، اللہ کی رحمت قیمت طلب نہیں کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فضل فرما دے کہ کسی بہانے ہمیں بھی سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے چہرے انور کی زیارت نصیب ہو جائے، آمین ثم آمین۔